बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर्स सलमान बट और मोहम्मद आसिफ को कसूरवार ठहरा दिया गया है। स्पॉट फिक्सिंग केस में ज्यूरी ने सलमान बट और मोहम्मद आसिफ को कसूरवार करार दे दिया है। लंदन के क्राउन कोर्ट में 6 खवातीन और 6 मर्दों पर मुश्तमिल ज्यूरी के अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सलमान बट और मोहम्मद आसिफ को कसूरवार ठहराया है। सलमान बट पर 2 जबकि मोहम्मद आसिफ पर 1 इल्ज़ाम साबित हुआ है। सलमान बट पर धोखाधड़ी और पैसे लेने, जबकि मोहम्मद आसिफ पर पैसे लेने पर मोहम्मद आसिफ को कसूरवार ठहराया गया है। इस सिलसिले में मोहम्मद आमिर पहले ही एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। ये जो कसूरवार ठहराया गया है, अब इन्हें क्या सजाएं हो सकती हैं और क्या सूरत हाल बन सकती है, इस हवाले से एक मुख्तसर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लंदन की क्राउन कोर्ट में स्पॉट फिक्सिंग केस के 20वें रोज फैसला सुनाया गया। 12 रुकनी ज्यूरी जब किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी तो 10-2 का अक्सरियती फैसला सुनाया गया। फैसले के मुताबिक सलमान बट पर क्रिकेट करप्शन और धोखाधड़ी के इल्जाम साबित हो गए हैं। नाजायज रकम कबूल करने के जुर्म में सलमान बट को 7 साल की जेल हो सकती है, जबकि धोखाधड़ी के जुर्म में इन्हें 2 साल की कैद सुनाई जा सकती है। दूसरी जानिब मोहम्मद आसिफ पर धोखाधड़ी का जुर्म साबित हुआ है। इस हवाले से अहम खबर ये है कि ज्यूरी को मोहम्मद आसिफ पर दूसरा जुर्म साबित करने का भी वक्त दे दिया गया है। स्पॉट फिक्सिंग केस के जज जस्टिस कुक ने ज्यूरी को इत्तफाक राय से फैसला देने का कहा था। इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इसके लिए हम जाएंगे लंदन, जहां पर मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अजहर जावेद, जो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजहर। क्या अब अपडेट्स हैं, क्योंकि मोहम्मद आसिफ के हवाले से जो एक इल्ज़ाम है उसका फैसला होना अभी बाकी है? जी जावेद, इस वक्त हम मौजूद हैं क्राउन कोर्ट सदक के बाहर। यहाँ पर जो कोर्ट में आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था। यहाँ जो ज्यूरी थी 12 अफराद पर मुश्तमिल, चौथे दिन इन्होंने फैसला सुनाया है जिसके तहत सलमान बट दोनों इल्जामात साबित हुए हैं और ज्यूरी ने 10-2 की अक्सरियत से सलमान बट को दोनों इल्जामात का कसूरवार करार दिया है। जबकि मोहम्मद आसिफ के खिलाफ एक इल्जाम जो है वो अभी तक ज्यूरी साबित कर चुकी है और मुत्तफ़िक़ा राय से साबित किया है, जबकि एक इल्जाम के तहत अभी भी ज्यूरी जो है वो मुशावरत कर रही है और उस मुशावरत के बाद ज्यूरी इससे कोर्ट को आगाह करेगी। इस तरह आज पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए काफी क्या दिन था। दोनों खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद थे, मोहम्मद आसिफ भी यहाँ मौजूद थे। अभी कुछ देर पहले वो बाहर भी निकले लंच ब्रेक में। उनसे जब पूछा गया कि क्या आपके इस इक़दाम से पाकिस्तानी क्रिकेट की तजलील हुई है, तो उन्होंने किसी किस्म का जवाब देने से इनकार किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अपने आप को कसूरवार समझते हैं, तो उस पर भी उन्होंने नो कमेंट्स कहे। इस तरह अभी भी जो खिलाड़ी हैं वो अंदर मौजूद है। मोहम्मद आमिर पहले ही गिल्टी प्ली कर चुके हैं, इकरार जुर्म कर चुके हैं, तो और मजहर मजीद जो एजेंट हैं वो भी इकरार जुर्म कर चुके हैं। इस तरह ये खिलाड़ी जो दोनों हैं, अभी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ भी जो दूसरा इल्जाम है उसके तहत भी ज्यूरी अपना फैसला सुनाएगी। अजहर, आम नाजरीन के लिए आप ये बताइएगा कि ये सजाएं इन खिलाड़ियों को वहीं पर भुगतनी पड़ेंगी अगर ज़ाहिर है सजाएं हो जाती हैं इनको? जी जावेद, ये जो बरतानवी कवानीन है उसके तहत ये मुकदमा हुआ था और उन्हीं इल्जामात के तहत एक बरतानवी अदालत ने ही इसकी समाअत की है। और अगर इनको सजाएं सुनाई जाती है तो इनका जो सजाएं हैं वो बरतानवी जेल में ही यहाँ पर भुगतनी पड़ेंगी। यहीं पे उनको अपनी सजा का जो अरसा है वो गुजारना पड़ेगा। जी जावेद। और अजहर, इस सजा के खिलाफ अपील हो सकेगी? किस सतह पर अपील होगी? जी जावेद, अब देखना यह है कि जज जो अपना फैसला है वो क्या मुरतब करता है। उसमें वो तमाम सर्कमस्टांसेस देखेगा, जज ज्यूरी को फैसले को देखेगा, उसके बाद हालात को देखेगा कि किन हालात में ये जुर्म सरसद हुआ, फिर दो खिलाड़ियों की नीयत को देखेगा कि क्या ये जुर्म बाकायदा तौर पर प्लानिंग के तहत किया गया या इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। इन तमाम अवामिल को, इसके अलावा दोनों खिलाड़ियों की जो पर्सनल लाइफ है उस पर कितना असर पड़ेगा, क्या किन उनकी फैमिलीज को किस मुश्किल से दो चार होना पड़ेगा, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जज जो है वो फैसला देगा और ये सजा जो है अगले 2 दिन में सुनाए जाने का इम्कान है। जज इस सिलसिले में बाकायदा एक डेट सेट करेंगे और उसके बाद ये सजा सुनाई जाएगी। जबकि मोहम्मद आमिर
और मजहर मजीद जिन्होंने गिल्टी प्ली किया था वो समाअत के दौरान मौजूद नहीं थे, उनको भी एक दफा कोर्ट बुलाएगी और जिस दिन सजा सुनाई जाएगी तमाम ये जो मुलजिम है ये कोर्ट में हाजिर होंगे, उसके बाद इनको बाकायदा तौर पर जज सेंटेंस करेंगे। मोहम्मद आमिर का जो सिलसिला है, इस मोहम्मद आमिर के केस के हवाले से उसकी उम्र का कोई रिलीफ उसको मिलेगा? जी बिल्कुल जावेद, यहाँ पर जिस वक्त ये जुर्म सरसद हुआ तो मोहम्मद आमिर की उम्र 18 साल के करीब थी और यहाँ पर जो बरतानवी कानून है वो कम उम्र लोगों को सजा में काफी एहतियात बरतता है ताकि उनकी जिंदगी जो है, मुस्तकबिल जो है वो ज्यादा इफेक्ट ना हो। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने अपनी जो इकरार जुर्म किया है, इकबाल जुर्म किया है, उसका भी उन्हें फायदा मिलेगा और 1/3 तक सजा जो है वो उसमें भी माफ होगी। जो मोहम्मद आमिर का सिलसिला उसमें ये तवक्को की जा रही है कि जज उन्हें सस्पेंड सेंटेंस जो है मुअत्तल सजा दे सकते हैं और उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, चांसेस ये हैं, लेकिन उनको सजा होगी। और इसके अलावा ये भी तवक्को की जा रही है कि उनको कम्युनिटी सर्विस की भी सजा दी जा सकती है। अब ये जज पे डिपेंड करता है कि वो इन हालात को देखते हुए, तमाम वाकयात को देखते हुए, मोहम्मद आमिर जो कम उम्र थे और जो सीनियर खिलाड़ियों का उन पर प्रेशर था, खासतौर पर कप्तान का प्रेशर था, उसके तहत ही अगर इन्होंने ये जुर्म किया है, दबाव में किया है, तो उसका फायदा बहरहाल मोहम्मद आमिर को पहुंच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे लंदन से हमें तफसील से बता रहे थे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में अब हर तरफ जलसे जुलूस हैं। सियासी दंगल के अंदर रहने वाली जमातें और सियासी दंगल से बाहर जमातें इस वक्त क्या सोच रही हैं, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे मुल्क के सियासी माहौल पर। हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 3 जलसे, यानी एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 3 जलसे हुए। मुस्लिम लीग नून ने भाटी चौक में रैली और जलसा किया। उसके साथ साथ उसके 2 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पे किया, और एन उसी दिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची में तिब्बत सेंटर पर एक रैली और एक बड़ा जलसा किया, जिसे इस्तेहकाम पाकिस्तान, इस्तेहकाम जमहूरियत का नाम दिया गया। पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए एक अच्छी खबर कि बहरहाल ये तमाम के तमाम रैलियां, ये तमाम के तमाम जलसे जुलूस इंतहाई पुरअमन तरीके से हुए। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि हुकूमत मुखालिफ जमातें भी हुकूमत के खिलाफ सामने आईं, और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी हुकूमत के साथ खड़ी हो रही हैं। पाकिस्तान के सियासी दर्जा हरारत में क्या इजाफा हो रहा है, और क्या इलेक्शन जल्द भी हो सकते हैं, यह है अहम तरीन सवाल। इसी पर आज हम बात करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा जनाब वसीम अख्तर ने। हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से जमात इस्लामी के रहनुमा जनाब फरीद पराचा, और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, फरीद पराचा साहब, असद कैसर साहब। फरमाइएगा वसीम अख्तर साहब, ये जो इस वक्त एक माहौल बना है, आपको लग रहा है कि एक तरह से नए सियासी राब्ते, नई तरह से सियासी सफबंदियां हो रही हैं, और इंतखाबी हिकमत अमलियां भी इसको हम समझ सकते हैं, या आप समझते हैं कि अभी सिस्टम चलेगा और इंतखाबात वक्त पर होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जहां तक सिस्टम का ताल्लुक है, सिस्टम को चलना चाहिए और इसको अपना वक्त पूरा करना चाहिए। जहां तक इश्यूज का ताल्लुक है, बिल्कुल अगर हम पिछले 3-4 साल देखें तो हालात अच्छे नहीं थे। मुख्तलिफ इश्यूज आज भी नजर आ रहे हैं, उनको एड्रेस नहीं किया गया प्रॉपरली, और अवाम के मसाइल हर रोज बढ़ते चले जा रहे हैं। आपकी तवज्जुह से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेहतर करने के लिए जो मुख्तलिफ जमातें कह रही हैं उनकी बातें गौर से सुनी जाएं, और जितने भी इदारे हैं उनको मजबूत करने के लिए उनमें ईमानदार कॉम्पिटेंट लोग रखे जाएं, और महंगाई जो आसमान से बातें कर रही है
ان کو کنٹرول کیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف ملے. لوڈ شیڈنگ، کرپشن، یہ سب سامنے ہی ہیں چیزیں. ان کو ایڈریس اگر کرے گی حکومت اور کولیشن پارٹنرز سے مشورے لیتے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے عمران خان صاحب کا اور ان کی پارٹی کا اور ان کے جلسے کا، تو ظاہر ہے ان کا جو جلسہ ہوا ہے وہ ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہ ایک اچھی میں سمجھتا ہوں ان کی حکمت عملی تھی جو کہ پورے ملک میں سامنے آ رہی ہے، اور یہ چینج کا ایک انڈیا دے رہی ہے. اس چینج کو میں اس طرح رکھوں گا کہ ہمارے ہاں 20 لاکھ 18 کروڑ میں سے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے یہ گاڑی نہیں چل سکتی 20 لاکھ کے ٹیکس کے. چودھری نثار صاحب لیڈر اپوزیشن نے بھی ایک دفعہ اپنی تقریر میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگنا چاہیے. میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا کہ جتنے لیڈران ہیں ان کو آگے بڑھ کے ٹیکس دینا چاہیے. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی اپنی بات میں یہ کہا ہے کہ صوبے پنجاب میں بننے چاہیے، تو 3 صوبے بننے چاہیے. تو یہ ایک چینج نظر آ رہا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے 15 سال کی جدوجہد کے بعد سامنے آئی ہے، جنہوں نے جلسہ کیا، اور یہ ایک خوشحالی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بڑی مثبت باتیں کی ہیں وسیم اختر صاحب، بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں. فرید پراچا صاحب، آپ کی جو جماعت ہے اس کا بھی بڑا اہم رول ہے، اور آنے والے انتخابات میں اگرچہ کہ اس وقت آپ قومی اسمبلی کے اندر تو نہیں ہیں، لیکن آنے والے انتخابات میں اور اس وقت موجودہ سیاست میں آپ کا ایک بڑا اہم رول ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اہم نکات تو وسیم اختر صاحب نے بھی اٹھائے ہیں کہ کرپشن، شفاف گورننس، یہ بہت ضروری ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ایک آپ کا چل رہا ہے اس پر ٹکر کے سیاسی دنگل سے باہر کی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں، تو جماعت اسلامی ریلیوں کے اعتبار سے، جلسوں کے اعتبار سے، لوگوں سے رابطے کرنے کے اعتبار سے وہ ان سے بہت پہلے سے میدان کے اندر ہے. اور کراچی کے اندر ہماری بہت بڑی ریلی ہوئی ہے، شاید کراچی کی تاریخ کی سب سے بڑی تھی. لاہور کے اندر اسلامی جمعیت طلباء کا جو بہت بڑا، اتنا بڑا مظاہرہ تھا کہ اس سے بڑا شاید اسٹوڈنٹ کا، نوجوانوں کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگا. لیکن میڈیا نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. میں اس موضوع کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے جو بات اب آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ مسائل کی آگ کے اندر جل رہے ہیں، اور حکمرانوں کو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ اب لوٹ چکے ہیں اس کے بعد کی اگلی کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور وہ بڑے اطمینان سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کے تلے دبے ہوئے لوگ، یہ لوڈ شیڈنگ کے مارے ہوئے لوگ، یہ جو غربتوں کے مارے ہوئے لوگ، یہ جو امن عامہ کو ترستے ہوئے لوگ، اور جن کو اس وقت ملک کی بقا اور سلامتی کو بھی شدید خطرات نظر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری اس تقسیم کے اندر جو برسا برس سے چل رہی ہے یہ ہماری جیبوں میں پڑے ہیں، جب چاہیں گے ہم انہیں نکال لیں گے اور جب چاہیں گے ان کے ووٹ ہمیں مل جائیں گے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے حکمرانوں کا، یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ان کو کوئی دوسری طرف سوچنا ہی نہیں دے رہا، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کے دل کس طرح غم و غصے کے اندر بھرے ہوئے ہیں اور کس طرح تنگ آمد بجنگ آمد پہ ہیں. دنیا بھر کی خبریں انہیں نظر آ رہی ہیں، تیونس نظر آ رہا ہے، مصر نظر آ رہا ہے، لیبیا نظر آ رہا ہے، اور جو کچھ دنیا کے اندر انقلاب ہو رہے ہیں یہاں بھی یہی انقلاب ہے. آئے گا ووٹ کے ذریعے سے، لیکن یہ انقلاب ضرور آئے گا، اور یہ جو برسا برس سے لوگوں کو دھوکہ دینے والے اور ان کو لوٹنے والے، یہ بالآخر ہے یہ جاگیردارانہ سیاست انشاءاللہ شکست کھائے گی. ٹھیک ہے، اسد کیسر صاحب آپ بتائیے، کیونکہ آپ کی جماعت کو تو ہر طرف سے بڑا ویلکم کیا جا رہا ہے، جلسہ آپ کا کافی بڑا ہو گیا ہے، وسیم اختر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا شگون ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کہا، مسلم لیگ خاف نے بھی کہا، جماعت اسلامی نے بھی اس کو کافی اس کا خیر مقدم کیا ہے. یہ جس طرح کا لاہور میں جلسہ ہوا ہے، آپ خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی کچھ صورتحال بہتر ہو رہی ہے آپ کے حق میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس جلسے سے پہلے جو گیلپ سروے ہوا ہے جس کے مطابق 24% پاکستان تحریک انصاف کی پاپولرٹی ہے، جو سب سے زیادہ ہے
اس وقت اگر آپ دوسرے نمبر پر MMA آتی ہے کہ وہ دونوں تمام مذہبی جماعتیں متحد ہو کے MMA بناتی ہے تو اس کا 17% ہے. تو ویسی تحریک انصاف KPK اس وقت اپنی صوبے کا سب سے بڑا سیاسی جماعت ہے, سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا عمران خان نے 2 وزٹس کی ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے جلسے ہم نے پشاور میں مطلب لوگوں کی جوائننگ تھی, اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے. پشاور میں ہم نے ایک کافو ڈیری میں کیا, ایک پشاور میں ہم نے یہاں ایک لوکل یاسین خلیل جو جوائن کر رہا تھا. تو ہمیں توقع سے بڑھ کر لوگ ابھی جوائن کر رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ہمیں جوائننگ ہو رہی ہے, ہمارے پاس اپروچ ہو رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ گیلپ سروے جو یہ جلسے کی بات ہو جائے تو شاید یہ 70-80% تک پہنچ جائیں, کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں, میں مسجد جاتا ہوں, میں بازار جاتا ہوں, میں اجرے جاتا ہوں, جس بھی مقام پہ جاتا ہوں لوگوں کی ایک وارم ویلکم ہے, لوگوں کے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہو گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس تاریکی میں لوگوں کو امید کی ایک کرن نظر آئی ہے, ایک روشنی نظر آئی ہے. تو KPK میں ہمیں پہلے سے بہت آرگنائز ہے, اور جو عمران خان نے یہاں وزٹس کی ہیں وہ مثالی دورے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس طرح جو لاہور میں ایونٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ ایک اپنی صوبے کے لیول پہ کریں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جلسہ, یہ ایونٹ, یہ لاہور سے بھی بڑا ایونٹ ہوگا. اور اس وقت سب سے زیادہ پاپولر جماعت تحریک انصاف ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو پالیسی ہے, تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے, وہ ہماری جو اس وقت ہماری جو قوم بہت بری طرح مشکلات سے دو چار ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پوری وسیم اختر صاحب یہ اس وقت جس طرح اداروں کا حال ہے, اور آج ہی پاکستان سٹیل کے حوالے سے بھی ایک بڑی تشویشناک خبر آئی کہ اس کو فروخت کر دیا جائے, یہ گورنمنٹ سے تو نہیں چل سکتا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں اب عوام کی جو نظر ہوگی وہ کرپشن کے معاملات پر بھی ہوگی, شفاف گورننس کے حوالے سے بھی ہوگی, یعنی لوگوں کی جو توجہ ہوگی یا ووٹ ہوگا یہ فوکسڈ ہوگا بہت؟ دیکھیں, جو آپ کا سوال ہے اور میرے بھائی نے جو KPK سے بات کی ہے, عمران خان کی جماعت سے جو ذمہ دار ہے, میں پھر کہوں گا کہ ایک بہت اچھی محنت ہے یہ, اور ایک بہت اچھی کوشش ہے یہ. جو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں 63 سال سے 98% عوام جو ہے اس ملک کی, وہ یہی چاہ رہی ہے. مگر افسوس کہ اس 98% پہ حکمرانی پاکستان بننے کے بعد 2% کے حصے میں آ گئی. وہ حکمرانی ان کے پاس آ گئی جو فیوڈل مینٹیلٹی کے لوگ ہیں. وہ 6 صوبوں میں موجود ہیں اور وہ بہت اسٹرانگ ہیں, اور وہ رول کرتے چلے آ رہے ہیں, آج بھی رول کر رہے ہیں. وہ اتنی آسانی سے اسٹیٹس کو ایڈہاکزم کو نہیں ختم ہونے دیں گے. ہم نے 62 سال 63 سال کوشش کی, سب نے, عوام نے, سچی عوام نے, غریب عوام نے, مگر نہیں توڑ سکی اسے. وہ مضبوط ہے. تو کوشش بہت اچھی ہے, محنت بہت اچھی ہے. ہم بھی یہی محنت کر رہے ہیں کہ سسٹم ٹوٹے, چہرے بدلے, سسٹم بدلنا چاہیے تاکہ مڈل کلاس کے لوگ اوپر آئیں, پارلیمنٹس میں آئیں اور ایسے قانون بنائیں جو عوام کے فیور میں جاتے ہوں. افسوس آج تک ایسا ہوا نہیں, مگر یہ آسان نہیں ہے, یہ لوہے کے چنے ہیں. کیونکہ اب عمران خان صاحب اب دیکھیں گے, اللہ نہ کرے ان کو دیکھنا پڑے, مگر وہ سازشیں ہوں گی اب اس 2% ٹولے کی طرف سے. وہ سب ایک ہو جاتے ہیں اس موقع پہ. یہ سب مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں, یہ 2% والے لوگ, یہ ایک ہو جائیں گے اب عمران خان کے خلاف اور سازشیں کریں گے, اور اس روکنے کے لیے تاکہ عمران صاحب کی بیماری دوسری جگہوں پہ نہ جائے. تو یہ ان کو اب اور ہمت دکھانی ہے کہ یہ سسٹم چینج کر سکے. ہم خدا نخواستہ میں ان کی جماعت کا پرچار نہیں کر رہا, میں سسٹم کو چینج کرنے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہ کوئی بھی اگر آ کے سسٹم بدلے, عوام کا سسٹم لے کے آئے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے.
ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس گفتگو میں۔ وسیم اختر کا کہنا تھا کہ وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے کہ یہاں پہ جو سٹیٹس کو ہے، جو حالات جوں کے توں چل رہے ہیں، ان حالات کو بدلا جائے۔ اسی پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست پر بات ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہنما فرید پراچا، اور ہمیں جوائن کیا ہے پشاور سے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب اسد قیصر نے۔ فرید پراچا صاحب، 2% وسیم اختر صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ 2% لوگ ہیں جو کہ قابض ہیں پاکستان کی حکومتوں پر اور اس طرح کے معاملات پر۔ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ پراچا صاحب کافی مشکل سیاست ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس انتخابات سے پہلے ہوتا کچھ ہے، پھر انتخابی نتائج کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ یہ سٹیٹس کو کیسے اب توڑا جائے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ماحول بالکل بن چکا ہے سٹیٹس کو توڑنے کا؟ دیکھیے، یہاں پر ایک گٹھ جوڑ ہے، اور یہ پاکستان بننے کے بعد سے تھا کہ جس میں جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے اور فوجی اور سول بیوروکریسی، انہوں نے مل کر یہ طے کر لیا کہ پاکستان ہمارا ہے۔ اب اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، نہ کسی غریب کا، نہ کسی متوسط طبقے کا، نہ کسی محروم علاقے کا۔ چنانچہ یہی کھیل جو ہے وہ ہوتا رہا، اور کبھی فوج آ گئی، کبھی بیوروکریسی آ گئی، کبھی ایک پارٹی آ گئی، کبھی دوسری پارٹی آ گئی، اور اس سارے کھیل کے اندر نقصان عوام کا ہوتا رہا ہے کہ اس ملک کو مقروض بنا دیا اس اشرافیہ نے اور اس لٹیرے ٹولے نے، اور غریب آدمی پر سارا بوجھ جو ہے وہ ٹیکسوں کا ڈال دیا گیا، بالواسطہ ٹیکسوں کا ملک کو محتاج کر کے رکھ دیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس ملک کے اندر بڑے وسائل موجود ہیں، لیکن نہ وسائل ایک طبقہ لے گیا اور مسائل دوسرے عوام کو جو ہے وہ مل گئے۔ اب یہ کہ یہ ایک وقت آ گیا ہے، یعنی میڈیا کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے، ایک شعور پیدا ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر ایک اضطراب موجود ہے، ایک طوفان موجود ہے، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ سٹیٹس کو جو ہے وہ توڑا جائے۔ لیکن اس کی 2 اہم چیزیں ہیں کہ جس پہ جناب عمران خان صاحب کو بھی توجہ دینی چاہیے، اور ایم کیو ایم اگر یہ بات کرتی ہے لیکن تو ایم کیو ایم کو بھی یہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ پھر سپورٹ تو انہی کو ہی کرتے ہیں کہ جو 2% طبقہ جو ہے وہ اس ملک کے اوپر حکمران ہوتا ہے، اور کبھی بھی وہ ان کو اقتدار کا سہارا دیتے ہیں، ان کے لیے ریلیاں نکالتے ہیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی یہ توجہ کرنی چاہیے کہ وہی ٹولہ جو ہے وہ پھر کہیں اس گاڑی کے اندر بھی سوار نہ ہو جائے، جیسا کہ ماضی کے اندر ہوتا رہا ہے کہ وہ ہر اس اقتدار کی طرف بڑھنے والی گاڑی کے اندر وہ اپنی جگہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، اور بسا اوقات ڈرائیونگ سیٹ تک پہ پہنچتے ہیں۔ اس لیے اب یہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت ہے۔ جماعت اسلامی الحمدللہ کہ ہم تھوڑی سیٹیں لیں، زیادہ لیں، لیکن ہم نے کریکٹر پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ کسی لٹیرے کو، چور کو، کسی جوئے کے اڈے چلانے والے کو ہم نے اپنے پاس نہیں لیا۔ ایک صاف ستھری پالیٹکس ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کی بھی پذیرائی جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اسد قیصر صاحب، آپ بتائیے کہ اہم نقطہ ہے کہ صاف اور شفاف سیاست کی بات ہو رہی ہے، آپ کی جماعت بھی یہ دعویٰ کرتی ہے، آپ اس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں کہ یہ جتنے لوگ اب آپ سے رابطہ کر رہے ہیں آپ کو جوائن کرنے میں، اس چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ صاف شفاف لوگ آپ کے پاس آئیں؟ دیکھو جاوید بھائی، یہ سب سے پہلی تو ہم نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے اپنی کور کمیٹی میں۔ اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم وہ پالیٹیشین لیں گے جو کریڈیبل ہوں، جس کی اساسیں باہر نہ ہوں، جس کے اوپر چوری کے الزامات نہ ہوں، جو کہ معاشرے میں قابل قبول لوگ ہوں۔ اس کے بارے میں ہم نے پرنسپلی اپنی کور کمیٹی میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ان پالیٹیشین کو ویلکم کریں گے جو کریڈیبل ہو، بس اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ دوسری بات، ٹھیک ہے آتا ہوں، میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں۔ ہمیں گفتگو میں جوائن کیا ہے کامل علی آغا صاحب نے، مسلم لیگ قاف کے رہنما ہیں، وہ ابھی لاہور سے اسلام آباد پہنچے ہیں۔ کامل علی آغا صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نقطہ جو ہم نے اٹھایا ہے وہ نئے سیاسی دنگل کی ہم نے بات کی ہے۔ کامل علی آغا صاحب، آپ کی جماعت کا بھی بڑا اہم رول ہے اس پورے نظام میں، اور ظاہر ہے آنے والے انتخابات کے حوالے سے بھی
آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو انتخابات آ رہے ہیں یا جو انتخابات ہونے والے ہوں گے اس میں عوام کی جو نظر ہے، کیونکہ ادارے بند ہو رہے ہیں، عوام کی جو نظر ہوگی وہ شفاف گورننس کے حوالے سے ہوگی، عوام اب اسی بندے کو ووٹ دیں گے جو اس ملک کے اداروں کے ساتھ انصاف کرے گا، کرپشن نہیں کرے گا؟ جاوید بھائی دیکھیں، بات یہ اصولی طور پہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر الیکشن کی جو بیسک اسینشل ہیں ان میں سے ایک بنیادی چیز یہی ہے، اور عوام کے اندر جتنا شعور بڑھتا جائے گا اس بات کی توقع ہے کہ وہ اپنے امیدوار جو ہیں وہ بہتر سے بہتر چنیں گے۔ بات تو یہ ہے کہ سسٹم کو چلنا چاہیے، سسٹم کی بقا کے لیے ہم نے اس حکومت کو جوائن کیا تھا اور ہماری یہی کوشش ہے، اور ہم نے یہ الحمدللہ اب تک یہ کوشش کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ جوں سیاسی استحکام کی طرف جائے اور اس کو جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہو، تاکہ حکومت جو ہے عوام کو ڈیلیور کرنے کی طرف جائے اور گورننس کو بہتر کرے اور عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان کی طرف جو ہے وہ توجہ کر سکے۔ یہ ہمارا بیسک جو ہے وہ جو عدیہ تھا، اور ہم نے 4 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر اس حکومت کے ساتھ شرکت کی تھی، اور ہم ابھی تک اس کوشش میں ہیں کہ وہ جو 4 پوائنٹ ایجنڈا تھا حکومت اس پر غور کرے، پالیسیوں کو اپنی بہتر کرے، انرجی پرابلم جو ہے وہ اس کو سالو کرے، اور اقتصادی اور معاشی معاملات جو ہیں اس کی طرف توجہ دے۔ یہ ہمارا آغا صاحب آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، متحدہ قومی موومنٹ بھی یہ کہتی ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے، دونوں آپ حکومت کے اتحادی ہیں، یہ اب عملی طور پر اس کو کیسے آپ ظاہر ہے کہ زور دے سکتے ہیں اور حکومت کو اس بات پر مجبور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج ہی آپ کے ہی وزیر ہیں انور چیمہ صاحب، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان سٹیل مل کو فروخت کر دیا جائے، ادارے تو نہیں چل رہے۔ دیکھیں، یہ تو ایک انفرادی رائے ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کسی پارٹی کی پالیسی کی طرف جائیں تو وہ سوچ بچار کے بعد بات کی جاتی ہے۔ یہ یقیناً انہوں نے ایک رائے دی ہے تو اس کے اوپر پارٹی کے اندر بھی بات ہوگی اور اس کے بعد پھر پارٹی کی پالیسی جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ رہی بات کرپشن کی، تو کرپشن تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو کرپشن کرتے ہیں وہ بھی کرپشن کے عام الفاظ میں اور لوگوں کے سامنے وہ کرپشن کی تو مخالفت کرتے ہیں، کرپشن کی حمایت تو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے یقینی طور پر اس بات پہ بڑے یقین کے ساتھ جو ہے وہ عمل پیرا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہمارے ایک وزیر جو ہیں وہ کورٹ کے اندر جنہوں نے رینٹل پاور کے متعلق پٹیشن دائر کی تھی، وہ وزیر ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کے اندر پیش ہو رہے ہیں، ہم نے اس سے بیک آؤٹ نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ اب ہمیں آگے چلنا ہے اور سسٹم کی بقا کی جنگ سب سے پہلے ہمیں لڑنی پڑے گی۔ کیوں؟ اگر ٹھیک ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں سسٹم کی بقا کی تبدیلی کی جنگ بات آپ کو کریں لڑنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتریوں کی توقع ہو سکتی ہے۔ ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے، 30 سیکنڈ میں۔ پراچا صاحب، جب سب یہی کہہ رہے ہیں معاملات بہتر ہونے چاہیے تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ 30 سیکنڈ میں آپ بھی جواب دیجیے گا۔ 30 سیکنڈ میں یہ کریں نا جی، یہ کہیں کہ آئین کے آرٹیکل 62-63 پر عمل درآمد ہو، پھر خود بخود یہ بات آ جائے گی کہ جو چور ہیں، جو امانت دار نہیں ہیں، جو لٹیرے ہیں، جن کے اکاؤنٹ بیرون ملک ہیں، جنہوں نے کمیشنیں کھائی ہیں، جنہوں نے یہاں لوٹ مار کی ہے، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں الیکشن سے ڈسکوالیفائی ہوں۔ پھر یہ بات جو ہے کوئی کسی ضابطے کے اندر تو لے آئے۔ یہ آئین پاکستان کا تقاضا ہے، یہ صرف کرپشن کا نام لینے سے تو یہ کرپشن ختم نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ اسد کیسر صاحب، آپ کے پاس 30 سیکنڈ۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جتنی بھی اپوزیشن ہے، حکومت ہے، سب پہ یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس وقت ملک ایک بہت بڑی مشکل میں ہے، ملک میں اس وقت کرائسس پہ کرائسس چل رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر یہ محب وطن ہے، پاکستانی ہے، تو اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرے اور ان کی جو بیرون ملک اکاؤنٹس ہیں وہ پاکستان لا کے ان کی باقاعدہ چھان بین کی جائے کہ وہ پیسے انہوں نے کہاں سے کمائے ہیں اور اس کی سورسز کیا ہے۔ اس پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشین یہ سیاست جہاں کرتے ہیں
اور ان کی وفادات جو ہے نا وہ باہر ہوتے ہیں, ان کی بچی باہر پڑتی ہیں, ان کی بیویاں باہر. ٹھیک ہے, مفادات باہر ہوتے ہیں, مفادات باہر ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ اسد کیسر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. فرید پراجا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کامل علی آغا صاحب آپ کا بھی, آپ سفر کر کے آئے تھے لیکن آپ نے ہمیں جوائن کیا اپنے پروگرام میں. پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ چلتا رہے گا. پاکستان کو توانائی کا ایک اور بحران آنے والا ہے پاکستان میں, اس کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے, اور اب حکومتی وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ ادارے فروخت کر دیے جائیں کیونکہ ان سے ادارے نہیں چل رہے. ایک بریک کے بعد پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, پاکستان کے مختلف سرکاری اداروں کے حوالے سے. پہلے پی آئی اے, پھر ریلوے, اور اب آج حکومتی وزیر نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان سٹیلز مل بھی اب حکومت کے بس میں نہیں رہا, اسے فروخت کر دیا جائے کیونکہ حکومت کے لیے یہ ناممکن ہے کہ اب پاکستان سٹیل ملز کو وہ چلا پائے. پاکستان کی معیشت کس رخ پہ جا رہی ہے, اور کیا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اچانک سے ہوا ہے یا پھر مستقل طور پر نااہل افراد کی تعیناتی سے یہ ادارے اس تباہی کے دہانے پر پہنچے ہیں؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے کموڈٹی ایکسپرٹ ہیں اور ایڈوائزر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے جناب شمس الاسلام خان نے. بہت بہت شکریہ خان صاحب. سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کا آج کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان کی سیاست ہے یا پھر پاکستان کی معیشت ہے؟ خان صاحب. شکریہ جاوید صاحب. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے. ہم انفارچونیٹلی جو پچھلے گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر پولیٹکس کی ایشوز پہ تو بات کی جاتی ہے اور انرجیز کو ویسٹ کیا جاتا ہے, جبکہ جو اصل ایشوز تھے اس کے اوپر ایڈریس کرنے کی کسی نے بات ہی نہیں کی. آج جو ایک غبار اٹھ رہا ہے ملک کے اندر پولیٹیکل, آپ کے ایک جو دنگل کی جو لگ رہا ہے, اس کے پیچھے جو اصل ایشو ہیں, جو اصل پرابلمز ہیں پاکستان کی, وہ دبتی جا رہی ہیں. ابھی آپ نے بات کی ہے اداروں کی, جیسے ملک کے وہ ادارے, پاکستان اسٹیل ہے, ریلوے ہے, پی آئی اے, یہ وہ ادارے ہیں, اس قسم کے ادارے دنیا بھر میں جو ہیں ان کے جو کماؤ پوت ہوتے ہیں, جو ان کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی سے نااہل لوگوں نے اور کرپشن نے اس کے اندر ایسا بگاڑ پیدا کیا ہے کہ آج وہ ادارے جو ہیں اس نیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کے حکومتی وزیر جو ان اداروں کے وزیر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو چلا نہیں سکتے. میں آپ کو ایک بات کہوں گا جی, ایک ایسے منسٹر جو جب ان کو انچارج دیا گیا اور وہ یہ کہیں کہ ہم نہیں چلا سکتے, تو سب سے پہلے تو ان کی نااہلی ثابت ہوتی ہے. اگر ریلوے کا وزیر یہ کہے کہ جی ریلوے کو ختم کر دینا چاہیے, اس کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے ریلوے بحیثیت ایک ریلوے ادارہ اتنا برا نہیں تھا, لیکن اس کو برے لوگوں نے, اس کے بہت زیادہ جو مینیجر, جنرل مینیجر جو میں بتاؤں گا کہ فوج در فوج اس میں بھرتی کیے گئے, سیاسی اس کے اندر اپوائنٹمنٹ کی گئی, اور اس کی وجہ سے وہ اتنا اس کے اندر جو کرائسس آتا گیا اور آپ کا جو ہے مالی بحران اس کا بڑھتا چلا گیا کہ آج جو ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ جس کو ختم کرنا چاہیے. اسی طرح سے آپ کا اسٹیل کا ہے. اسٹیل کی اگر آپ بات, اسٹیل مل پہ اگر آپ دیکھیں تو اسٹیل کی اگر آپ اپنے پڑوسی ملک میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کا جو پرائیویٹ ادارے ہیں جو اس کے اندر اسٹیل کے بزنس سے ملک, ان کی پروڈکشن کیپیسٹی ہمارے اسٹیل مل سے کئی گنا زیادہ ہے, لیکن وہاں منافع بخش ہے, نفع بخش ہے. جبکہ پاکستان میں یہ ادارہ بھی جان بوجھ کے ایسی پالیسیز کی گئیں, ایسی بھرتیاں کی گئیں, ایسے لوگوں کو لگایا گیا کہ وہ نقصان پہ اس اسٹیج پہ آ گیا کہ آپ اس کے بلینز آف روپیز کا جو لاس ہو رہا ہے. اسی طرح سے پی آئی اے جو ہے, پی آئی اے میں تو یہ ایک ایسی آپ کی جو ہے ایک بیڈ گورننس تو ہے ہی, اس کے اندر آپ کے اندر نااہل لوگ بھی تھے جس کی وجہ سے آپ کے ادارے اس نہج کے پہنچے کہ یہ بجائے ملک کو سپورٹ کرتے, ریونیو دیتے, آج وہ ریونیو کا جو میکسیمم شیئر ہے اس کو سک کر رہے ہیں, اس کو ضائع کر رہے ہیں. جو ٹیکس پیئر کا جو پیسہ جاتا ہے وہ ان اداروں کو دے دیا جاتا ہے, ان اداروں کے افسران کو دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے نہ تو وہ ادارے چل پائے اور ان کے جو ہے جو ملازمین, اس کے اندر بھی آپ نے سیاسی بھرتیاں اتنی کر دی کہ آپ کے جو اداروں کے اندر وہ سکت ہی نہیں بچی. اسٹیل کے حوالے سے آپ نے پڑوسی ملک کی بات کی, بھارت کی بات کی. وہ بھارت کے ساتھ بھی تو ہمارا معاملہ چل رہا ہے ایم ایف این والا, کہ موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دیا جا رہا ہے. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا امپیکٹ, کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جی بھارت نے آپ کو ایم ایف این کا اسٹیٹس 1996 میں دیا تھا. آج 14-15 سال کے باوجود
आप अगर ट्रेड बैलेंस देखें तो इंडिया के फेवर में ट्रेड बैलेंस जाता है। आपकी एक्सपोर्ट इतनी नहीं है जितनी इंडिया से इंपोर्ट हो रही हैं। आपने अपने उसको जो है ना तो आपने अपनी इंडस्ट्री को उस पे स्टेज पे डेवलप कर सके हैं कि आपकी इंडस्ट्री कम्पीट कर सकती, और फिर इंडिया ने एक और आपके साथ एक बड़ी वो होशियार ताजिर की तरह एक पॉलिसी बनाई कि उन्होंने अपने जो इंपोर्ट्स को है वहां पर टैरिफ के जरिए और दूसरे बैरियर के जरिए से अपने वहां पे आपकी पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया है, जबकि यहां से फ्री जो लीजिए आप पाकिस्तान में इंपोर्ट्स हो रही हैं। अब अगर आप MFN का स्टेटस देते हैं तो आप देखेंगे क्या उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, क्या आया पाकिस्तानी जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी या पाकिस्तान में इंपोर्ट्स आएंगी। तो मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान में इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो है अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन ग्रोअर के हिसाब से पाकिस्तानी ग्रोअर उस लेवल पे नहीं आए, उनकी इनपुट कॉस्ट जो है पाकिस्तानियों की ज्यादा हाई है, जबकि वहां पर मैसिव प्रोडक्शन हो रही है। वहां पे और प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे, उन्होंने अपनी यील्ड बढ़ाई, उन्होंने अपने रिसर्च के लोगों ने रिसर्च बढ़ा के किया। तो आज अगर आप टमाटर प्याज इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये अल्टीमेटली तो आप एक उस तरफ स्टेट बनने जा रहे हैं कि आपकी ट्रेडिंग स्टेट हो जाएगी। आपके मुल्क में जो है इंडस्ट्री के लिए बिजली नहीं है, आपके ग्रोअर के पास पानी नहीं है और उसके पास खाद है तो वो महंगी है, तो ना आपका जो है फार्मर चल सकेगा ना आपकी इंडस्ट्री चल सकेगी। आप इंपोर्ट करके ही अपने मुल्क में उनके मार्केटिंग एजेंट बन जाएंगे। अभी इसी MFN के अंदर ये बात भी शामिल आई कि मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर राइस इंपोर्ट करने की भी बात हो रही है, और ये बात क्योंकि जब आप पॉजिटिव लिस्ट से नेगेटिव में जाते हैं तो आपको इंपोर्ट्स अलाउ करते हो। तो पाकिस्तान में आपके जो वो मुल्क जो आप पाकिस्तान 2 बिलियन से ज्यादा की एक्सपोर्ट कर रहा था उसमें ऑलमोस्ट 40% बासमती का शेयर है, वो सेक्टर भी अब आपका जो है इस काबिल नहीं रहेगा। जब आपकी वहां से इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, इंडिया में हाइब्रिड वैरायटी बासमती की उन्होंने एक बनाई है जो ट्रेडिशनल बासमती नहीं है, उसकी प्राइस आज $850 $800 की उसकी प्राइस है, जबकि पाकिस्तानी बासमती जो है वो $1100 से $1200 की उसमें रेंज में आती है ट्रेडिशनल बासमती। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो है एक्सपोर्ट्स इंडिया को बासमती की होंगी? आपके पास जो है वो एडवांटेज नहीं है। वहां के जो एक तो वहां का जो ट्रेडर है उसके पास ये एडवांटेज है कि फाइनेंशियल मसल्स उसके बहुत स्ट्रांग है। आपकी फिर उनकी करेंसी जो है वो ऑलमोस्ट आपसे डबल है, उनका जो रुपया हमसे स्ट्रांग है, तो बाइंग एडवांटेज ऑलवेज उनके पास होगा। लेकिन आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले बन जाओगे, फिर आपके पास जो वैल्यू एडेड सेक्टर है उसके अंदर आपका काम ही नहीं हुआ, आपकी प्रोडक्ट्स बन ही नहीं सकी, आपकी पैकेजिंग वो इंप्रूव नहीं हुई। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट इसको स्ट्रेटेजी देने जानी है, इससे चाहिए कि एक वेल थॉट स्ट्रेटेजी बनाए। बिजनेस जो लोग हैं, अगर आपने पहले से माइंड बना लिया कि हमने MFN स्टेटस दे देना है, उसके बाद आप सिर्फ दिखाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो और विजिट कर रहे हो, तो इसका कोई फायदा नहीं है। आप बैठे अभी मकामी का बता रहा हूं, आपने कहा कि मकामी ग्रोअर यानी जो मकामी किसान है, जमींदार है, उसको नुकसान होगा। पाकिस्तान की मईशत के लिए तवानाई का जो बहरान है इसने भी बड़ा जाहिर है कि क्राइसिस पैदा किया। खान साहब, आपको लग रहा है कि हम फिर एक बार फिर ये कुछ अरसा बेहतर होने के बावजूद हम फिर एक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं तवानाई के बहरान के हवाले से? तवानाई के बहरान के ऊपर इस मुल्क के साथ ज्यादती की गई है। अगर आप देखें कि यहां आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी थी, आपने उसको अपग्रेड नहीं किया, आपने उसके अंदर जो है आप दूसरे अल्टरनेटिव्स पे चले गए जो सबसे महंगे अल्टरनेटिव थे। अभी 2025 तक मैं देख रहा हूं कि आपका सोल्यूशन हल नहीं होगा। आपके पास पानी की कमी होती जाएगी, जो इंडिया आपके साथ पानी के इश्यूज पे कर रहा है वो उसमें आता है। फिर आपके पास जो है थर्मल पे आप जाओगे तो थर्मल आपको तो महंगी पड़ेगी। इसी तरह से आपने जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स मंगाए हैं तो उस पर भी अगर आप पर यूनिट कॉस्ट देखें तो इस वक्त हाईएस्ट कॉस्ट पाकिस्तान पे कर रहा है। तो मुझे आप बताएं कि इंडस्ट्री कैसे चलेगी जब आपके पास बिजली जो है वो 40 रुपए 42 रुपए यूनिट हो जाएगी, आपके पास बिजली होगी नहीं, आपके पास 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग होगी, तो कैसे चलेगी? इस वक्त 1 घंटा है जो अभी आगे जो ऐलानात आए हैं, क्योंकि आपका जो मौसम में पानी की जो कमी आएगी तो आपकी बिजली दौरान शदीद हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम खान, कमोडिटी एक्सपर्ट और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एडवाइजर, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इंतहाई अहम मामलात की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त काफी घुटनों पर है। यह था हमारा आज का प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।